عن أبي ذر قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم آتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید کپڑا اڑے ہوئے سو رہے تھے. اس وقت میں واپس چلا گیا، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا جس شخص نے صدقی دل سے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا سچی دل سے اعتراف و اقرار کیا اور اسی عقیدہ پر اس کا انتقال ہو گیا تو ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا. میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے چوری اور زنا جیسے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں خواہ وہ چوری اور زنا کی جرم کا مرتکب کیوں نہ ہو. میں نے پھر تعجب سے سوال کیا اگرچہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح کہا. تیسری مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا خواہ وہ چوری اور زنا کی مرتکب کیوں نہ ہو اور خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے. راوی کہتے کہ جب بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں بطور فخر اس کا آخری فقرہ خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے ضرور نقل کرتے تھے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے نیاز اور اس کی رحمت بے پایہ رحمت کی ایک تفصیل ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے نیازی اور اس کی بے پایہ رحمت کی بیان ہے. اس کی فضل و کرم سے کوئی بعید نہیں. وہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا تھا مگر مرتے وقت اس کا دل ایمان و یقین کی روشنی سے منور تھا. ہم محدثین اس حدیث کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس کی بخشش و مغفرت اس کی ایمان کی بنا پر تو ہر حال میں ہوگی یعنی اس کو ابدی نجات سے سرفراز کیا جائے گا مگر دنیا میں اس نے جو گناہ کیے ہوں گے اور جن بد اعمالیوں کا مرتکب ہوا ہوگا پہلے ان کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی. چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس لیے تعجب ہو رہا تھا اور وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی شخص محض اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی رسول کی رسالت پر ایمان و اقرار کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا خواہ اس نے شریعت کی اطاعت نہ کی اور بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب رہا ہو مگر حقیقت میں نگاہ نبوت اللہ کی وسیع رحمت ہے.